فلم کا آغاز امریکی بیسٹ سیلنگ مصنفہ کیتھرین ٹریمل شارون سٹون کے ساتھ ہوتا ہے، جو ایک تیز رفتار کار میں اپنے ساتھی کیون فرینکس سٹین کولیمور، ایک مشہور انگلش فٹ بال سٹار، کے ساتھ ہے۔ کیون نشے میں ہے اور ہوش میں نہیں ہے۔ ٹریمل کیون کا ہاتھ پکڑ کر مشت زنی کرتی ہے جبکہ کار کی رفتار بڑھاتی ہے۔ عروج کے لمحے پر ٹریمل گاڑی کا کنٹرول کھو بیٹھتی ہے اور کار ویسٹ انڈیا ڈاکس کینری وارف میں جا گرتی ہے۔ ٹریمل کیون کو بچانے کی کوشش کرتی ہے لیکن سیٹ بیلٹ نہیں کھول پاتی۔ کیون ہوش میں ہے اور حیرت میں ہے جبکہ کیتھرین گاڑی کی کھڑکی سے باہر نکل کر سطح پر تیر جاتی ہے۔ بعد میں پولیس سے پوچھ گچھ کے دوران وہ کہتی ہے، جب وقت آیا تو میرا زندگی میرے لیے زیادہ اہم تھی بجائے اس کے۔ ٹریمل کو اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ڈیٹیکٹیو سپرنٹینڈنٹ رائے واش برن ڈیوڈ تھیولس کی طرف سے پوچھ گچھ کی جاتی ہے، جو نوٹ کرتے ہیں کہ ڈوبوکرے ایک نیورومسکیولر بلاکنگ ایجنٹ جو جنرل اینستھیزیا کے دوران مسلز کو ریلیکس کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کی کار اور اس کے ساتھی کے جسم میں پایا گیا۔ ٹریمل کا دعویٰ ہے کہ کیون نے پارٹی میں یہ دوائی لی ہوگی، لیکن رائے کہتے ہیں کہ DTC کوئی پارٹی ڈرگ نہیں ہے اور اس نے اس کے پھیپھڑوں کو مفلوج کر دیا تھا۔ رائے کہتے ہیں کہ ایک آدمی ڈکی پپے نے گواہی دی کہ اس نے ٹریمل کو 15 ملی لیٹر DTC پچھلے جمعرات کو بیچا۔ ٹریمل جواب دیتی ہے کہ یہ ڈکی پپے جھوٹ بول رہا ہوگا کیونکہ اپنے اسے کسی دوسرے الزام میں پکڑا ہے اور وہ اپنی جان چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے اگر وہ واقعی موجود ہے۔ ٹریمل نے ڈاکٹر مائیکل گلاس ڈیوڈ موریسی کے ساتھ تھراپی سیشنز کا آغاز کیا ہے، جو اس کے کیس میں عدالت کی طرف سے حکم کردہ نفسیاتی معائنہ کر چکے ہیں اور گواہی دی ہے۔ ٹریمل کو ضمانت کے لیے گلاس کے ساتھ تھراپی پاس کرنا ضروری ہے۔ گلاس کو شک ہے کہ ٹریمل ایک نارسٹک سوشیپتے ہے جو صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنے کے قابل نہیں ہے۔ ٹریمل کہتی ہے کہ اسے بوریت سے نفرت ہے اور وہ ہمیشہ کچھ دلچسپ کرنا چاہتی ہے۔ گلاس عدالت میں گواہی دیتا ہے کہ ٹریمل خطرہ لینے کے جوش کی وجہ سے متحرک ہوتی ہے اور پھر اس سے بچ نکلنے میں مزہ آتا ہے، خاص طور پر پولیس عدالت کے ساتھ دوبارہ ملاقاتوں میں۔ کیتھرین ضمانت پر رہا ہو جاتی ہے۔ ٹریمل گلاس کے دفتر میں اس سے رابطہ کرتی ہے اور گلاس کے ساتھ ذہنی کھیل کھیلنا شروع کرتی ہے، جو اس پراسرار عورت سے مایوس لیکن متوجہ ہوتا جاتا ہے۔ ٹریمل گلاس کے ساتھ تھراپی چاہتی ہے، لیکن گلاس اسے اپنے ساتھی ڈاکٹر میلینا گارڈوش کو بھیجنا چاہتا ہے۔ ٹریمل ایک چیک لکھ کر گلاس کو دیتی ہے۔ گلاس ٹریمل کو اپنا مریض قبول کر لیتا ہے۔ ٹریمل اشارہ کرتی ہے کہ اس نے کیون کو مار ڈالا ہوگا لیکن گلاس کے ساتھ کھیلتی رہتی ہے۔ وہ اپنے پچھلے ساتھی نک کوران، پچھلی فلم کے ڈیٹیکٹیو کے ساتھ اپنے تعلقات کے بارے میں بات کرتی ہے اور کیسے اس کے ساتھ سخت جنسی تعلقات رکھتی تھی۔ جلد ہی گلاس کی اپنی زندگی تباہی کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ کیتھرین گلاس کو اپنی ساتھی میلینا اور گرست ہیتھکوٹ ولیمز سے مل کر حیران کر دیتی ہے۔ گرست ایک مشہور معالج ہے اور اس پینل پر ہے جو فیصلہ کرتا ہے کہ گلاس کو یونیورسٹی میں ڈگلس چیئر ملے گا یا نہیں۔ ایک رات گلاس مشل بریڈون، فلورا مونٹگمری کے ساتھ ایک ڈیٹ پر جاتا ہے اور اس کے ساتھ سخت پرتشدد جنسی تعلقات رکھتا ہے۔ کیتھرین کی تصویر دیکھتے ہوئے گلاس کو اپنی سابق بیوی ڈینیس اندیرا ورما سے پریشانی کی حالت میں فون آتا ہے۔ ڈینیس کا ساتھی ایڈم ٹاورز ہیوج ڈینسی، جو گلاس کے بارے میں ایک منفی کہانی لکھ رہا تھا، گلا گھونٹ کر مار دیا گیا ہے۔ ایڈم اشارہ کر رہا تھا کہ گلاس نے اپنے ایک مریض چیسلو کو اس کی حاملہ گرل فرینڈ کو مارنے پر مجبور کیا۔ گلاس کو شک ہے کہ ٹریمل نے قتل کیا ہے اور اسے اس میں ملوث کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ رائے واشبرن کو ایڈم کی لاش کے پاس کیتھرین کا لائٹر ملتا ہے، جو کہ اس دن گلاس کو کیتھرین نے دیا تھا، لیکن گلاس واشبرن سے کہتا ہے کہ اس نے پہلے کبھی یہ لائٹر نہیں دیکھا۔ گلاس کو احساس ہوتا ہے کہ کیتھرین نے گرست کی رائے اس کے خلاف کر دی ہے، حتیٰ کہ میلینا بھی کہتی ہے کہ کیتھرین قاتل ہو سکتی ہے اور گلاس اسے بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میلینا گلاس کو اس کی تھراپی ختم کرنے کو کہتی ہے۔ واشبرن کہتا ہے کہ ایڈم کی گلاس اور چیسلو پر تحقیق غائب ہو گئی ہے اور محسوس کرتا ہے کہ کیتھرین کے پاس ہو سکتی ہے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ڈینیس نے اشارہ دیا ہے کہ گلاس نے چیسلو انکوائری میں جھوٹ بولا۔ گلاس ڈینیس سے عوامی بار میں مقابلہ کرتا ہے۔
مزید قتل گلاس کے ارد گرد سامنے آتے ہیں کیونکہ اس کی ٹریمل کے ساتھ جنون بڑھتا ہے اور اس کا کیریئر اور زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ وہ اپنی سابق بیوی کو ایک باتھ روم میں گلے کٹے ہوئے پاتا ہے جب ان کا ایک بار میں جھگڑا ہوتا ہے۔ بعد میں ڈکی پپے بھی مارا جاتا ہے۔ بالآخر گلاس خود صحیح اور غلط میں فرق نہیں کر پاتا اور پولیس اس کے جرائم میں ملوث ہونے کا شک کرتی ہے۔ وہ کیتھرین کے اپارٹمنٹ میں اس سے سامنا کرتا ہے جہاں وہ پرجوش جنسی تعلق قائم کرتے ہیں۔ گلاس ایڈم کے اسسٹنٹ کا سامنا کرتا ہے جو کہتا ہے کہ ایڈم واشبرن کو ایک گندے پولیس والے کے طور پر بے نقاب کرنے والا تھا اس سے پہلے کہ اسے مار دیا گیا۔ وہ یہ بھی اشارہ کرتا ہے کہ واشبرن نے شواہد کے طور پر DTC کو کیتھرین کی موت میں شامل کرنے کے لیے لگایا ہو سکتا ہے۔ گلاس کیتھرین کے فریج میں ایک شیشی پاتا ہے اور اسے واشبرن کو تجزیہ کے لیے دیتا ہے۔ کیتھرین کہتی ہے کہ یہ اس کے دوست کے لیے انسولین ہے جبکہ واشبرن کہتا ہے کہ یہ گمشدہ DTC ہے۔ واشبرن گلاس کو ڈکی کی لاش بھی دکھاتا ہے اور گلاس اسے شناخت کرتا ہے کہ وہ ایک آدمی تھا جس کے ساتھ کیتھرین نے پہلے جنسی تعلقات قائم کیے تھے۔ صورتحال کیتھرین اور گلاس کے اپارٹمنٹ میں جھگڑے کے دوران عروج پر پہنچتی ہے جہاں ایک جدوجہد کے بعد گلاس کیتھرین کو مارنے کی کوشش کرتا۔ کیتھرین گلاس کو اپنے اگلے ناول کا مسودہ دیتی ہے جس کا عنوان دی اینالسٹ ہے۔ پڑھنے کے بعد وہ احساس کرتا ہے کہ کیتھرین نے حالیہ واقعات کو ناول میں ڈھال دیا ہے جس میں وہ خود اور گلاس کے ساتھ منسلک دیگر افراد شامل ہیں۔ پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا کردار جس پر وہ مبنی ہے ایک تھراپسٹ کو مارنے والا ہے جو گلاس کے ساتھی ڈاکٹر میلینا گارڈوش پر مبنی ہے۔ گلاس گارڈوش کے اپارٹمنٹ جاتا ہے تاکہ اسے خبردار کر سکے لیکن وہاں کیتھرین کو دیکھ کر مایوس ہوتا ہے۔ گارڈوش اسے کہتی ہے کہ وہ اب کیتھرین کی تھراپی کا انچارج نہیں ہے اور اس کا لائسنس معطل ہونے والا ہے کیتھرین کے علاج کے بارے میں خراب پریکٹس کی وجہ سے۔ گلاس اور گارڈوش کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے جس میں گارڈوش بے ہوش ہو جاتی ہے۔ کیتھرین گلاس کو بندوق سے دھمکی دیتی ہے لیکن گلاس اسے چھین لیتا ہے۔ جب واشبرن موقع پر پہنچتا ہے گلاس نے اسے میلینا کے اپارٹمنٹ آنے کے لیے فون کیا تھا۔ گلاس اسے مار دیتا ہے کیونکہ کیتھرین نے گلاس کو بتایا تھا کہ واشبرن نے چیسلو کی گرل فرینڈ کو مارا تھا تاکہ چیسلو کو پھنسایا جا سکے اور یہی ایڈم اپنے مضمون میں واشبرن کے بارے میں لکھنے والا تھا۔ گلاس کیتھرین پر بندوق تانتا ہے اس سے پہلے کہ پولیس اسے نیچے دھکیل دے۔ آخری منظر میں کیتھرین گلاس سے ایک مقامی مینٹل ہسپتال میں ملاقات کرتی ہے جہاں اسے داخل کرایا گیا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا تازہ ترین بیسٹ سیلنگ ناول ایک آدمی کے بارے میں تھا جو اس کی طرح ہے۔ کیتھرین دعویٰ کرتی ہے کہ اس نے گلاس کو ان تمام قتلوں کے لیے مہرہ بنایا تھا اپنے تفریح کے لیے اور فلیش بیکس دکھاتے ہیں کہ گلاس نے واقعی قتل کیے۔ اس نے ایڈم کو مارا جب وہ ڈینیس کے ساتھ جنسی تعلق کر رہا تھا اور اس نے ڈینیس کو دھوکہ دینے پر مارا۔ ڈکی کو مارا کیونکہ اس نے کیتھرین کے ساتھ جنسی تعلق کیا اور واشبرن کو مارا کیونکہ وہی ہر چیز کو ایک ساتھ جوڑ سکتا تھا کیتھرین ٹریمل کی چالاکی کی وجہ سے۔ کیتھرین ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ چلی جاتی ہے جبکہ گلاس خاموشی سے اپنے وہیل چیئر میں بیٹھا رہتا ہے اس کی شکست اور غصے میں کیونکہ کیتھرین پھر سے ہر چیز سے بچ گئے۔